يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ساری کائنات انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اس کو سجایا، اس کو مزین کیا، اور انسان کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا، اور انسان کو اتنی نعمتیں دی کہ ان نعمتوں کو اگر انسان شمار کرنے لگ جائے، کاؤنٹ کرنے بیٹھ جائے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر دیکھیں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جس کی کوئی قیمت انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیے، وہاں بستر پر پڑے موت اور زندگی کی لڑائی لڑنے والے اس شخص سے پوچھئے کہ اس کا کیا حال ہے، اس کے لیے وہ کتنا پریشان ہے۔ وہ اپنی جگہ مالدار ہوگا، وہ اپنی جگہ صاحب اولاد ہوگا، وہ اپنی جگہ صاحب جائیداد ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ گویا کہ قید خانے کی زندگی، بستر پر اسے سلا کر، اسے لگا کر رکھ دیا گیا، ایسے مشنریز کے حوالے کر دیا گیا جہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس نوبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وہ ایسی حالت ہوگی کہ دواؤں اور انجیکشنز کے پاور سے انسان ہمیشہ غنودگی کے عالم میں رہتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں رہتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ دعا مانگ سکتا ہے، نہ توبہ کر سکتا ہے، نہ استغفار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کو دنیا سے رخصت بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی حالت ہے آپ جا کر دیکھیے، اس پیشنٹ سے پوچھ کر دیکھیے جس کی آنکھ چلی گئی، اس سے پوچھ کر دیکھیے جس کا کان افیکٹڈ ہو گیا، اس سے پوچھ کر دیکھیے جو پیٹ کے معاملے میں پریشان ہے، اس سے پوچھ کر دیکھیے جو زبان جس کی گنگ ہو گئی، جو بات نہیں کر سکتا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھیے جو کچھ کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا ہے۔ کتنے مالدار ہے، امیر ترین زادے ہیں، بہترین ان کی دولت ہے، بڑی بڑی جائیدادیں ان کے پاس ہے، وہ کھا نہیں سکتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے ہیں، کھائے تو پیٹ میں اتنے پرابلمز ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ کتنی ایسی پریشانیاں ہیں جو بڑے بڑے مالداروں کو لگی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ جن کے پاس دولت ہے وہ دولت ان کے کچھ کام کی نہیں ہے، وہ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا کہ دن بھر میں اتنے قطرے ہی پانی پینا ہے تو اتنا ہی پینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، جو مختلف ڈائلیسس پر رہتے ہیں، انہیں کتنا پانی پلایا جاتا ہے، ان کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، آپ جا کر دیکھیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مالدار بنایا ہے، کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مرضی سے چل پھر رہے ہیں، صحت مند ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کو کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نابینا ہیں، وہ دنیا نہیں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کیا ہے وہ انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، ایک ایک نعمت کو آپ گنتے چلے جائیے،
जिस्म में जितनी नेमतें अल्लाह ने रखी है, आप अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से बहस करता है, अल्लाह तबारक व तआला से मुजादला करता है, परवरदिगार मैंने इतनी बड़ी बड़ी नेकियां की, मेरे इतने अमाल है, जब अल्लाह ताला उससे कहता है कि मेरी रहमत के बदले इसको जन्नत में डाल दो, तो बंदे को गुस्सा आता है। बंदा कहता है फिर मेरे अमाल का क्या, मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी नेकियां की, मुझे तेरी रहमत की क्या जरूरत है। अल्लाह कहता है अच्छा तेरे अमाल का तराजू में लगा कर तोल लेते हैं कि तेरे अमाल किस हैसियत के थे, मेरी रहमत के सामने तेरे अमाल का क्या, उसका क्या मुआवजा हो सकता है। सारे अमाल को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाएगा। एक आंख को निकाल कर एक पल्ले में रख दिया जाएगा। वो एक आंख की नेमत भारी पड़ जाती है, उसके सारे अमाल हल्के हो जाते हैं। एक आंख का हक अदा नहीं कर सकता है, जिंदगी भर इताअत में लगा दे तब भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इस एक आंख का वो हक अदा नहीं कर सकता है। कितनी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज बहुत से मुसलमान, हालांकि पढ़े लिखे, बड़े ही शऊर, मुबस्सिर, बड़े ही अक्लमंद, बड़े दाना लोग हमारे दरमियान पाए जाते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज हमारे दरमियान अगर किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती है, किसी चीज़ के लिए तैयारी नहीं की जाती है, तो वो सेहत है। सेहत एक ऐसी नेमत है जिसके लिए इंसान, आप देखे होंगे कोरोना की इस मारामारी में, उस महामारी में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प जाते थे, लाखों रुपया हाथ में रख के घूमते थे एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक सिलेंडर के लिए। यहां तक कि कितने ऐसे हमने वीडियोस देखे हैं जहां लोगों ने अपने मुंह से अपने किसी रिश्तेदार के मुंह में मुंह डालकर उसे फूंक मारकर उसे बचाने की कोशिश की। कैसे कैसे रुला देने वाले, दिल दहला देने वाले वाकयात हमारे सामने गुजरे हैं। और उन लाशों की तो क्या बात कहें, किस बात पर कहें, कैसे कैसे वाकयात से हम गुजर कर यहाँ तक आए हैं। आज अल्लाह ने हमें सेहत दी है, हमें उस बीमारी में मुब्तला नहीं किया, हमें उस मुसीबत में मुब्तला नहीं किया, हमारे घर में हमें अमन से रखा, इत्मीनान से रखा। जिस घर में आप ये समझते हैं कि हम सेहतमंद हैं, आप ये मान लें कि घर में अगर एक फर्द भी बीमार हो जाए तो सारा घर उससे डिस्टर्ब हो जाता है, सारे लोगों के कारोबार, सारे लोगों के मामूलात सब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बैरून मुल्क में कमा रहा है तो वो अपना सारा कारोबार, सारी जॉब सब छोड़ छाड़ कर वो अपने अजीज व अकारिब को बचाने, उसकी सेहत की फिक्र में वो वहां से चला जाए। कितने ऐसे वाकयात हैं। लेकिन अक्लमंदी की बात अगर की जाए तो हम में बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं। सेहत पर ध्यान देने से मुराद ये है कि जब अल्लाह ने सेहत दी थी उस सेहत की कदर नहीं करते हैं, अपने हाथों से बीमारी को मोल लेते हैं, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी उस सेहतमंद जिंदगी की कदर न करते हुए उसे ऐशो इशरत में, आराम में, बेकार फहाशी में, अय्याशी में गुजार देते हैं। जब बिस्तर पर पड़ते हैं तो तस्बीह हाथ में देने का मुतालबा करते हैं, जब बिस्तर पर पड़ते हैं तो अफसोस के साथ ये कहते हैं कि काश हमें कुछ कुरान याद होता तो हम कुछ कुरान पढ़ लेते। अफसोस के साथ कहते हैं हमें कुछ दुआएं याद होती तो हम वो दुआएं पढ़ लेते। अफसोस के साथ कह लेते अज़ा हो रही है, मैं मस्जिद को जाना चाहता हूं, मैं मस्जिद को जा नहीं पाता हूं। कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ना चाहकर भी उस वक्त पढ़ नहीं सकते हैं, कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ना चाहकर भी उस वक्त पढ़ नहीं सकते हैं। सेहतमंदी ये बहुत बड़ी नेमत है, सेहत हजार नेमत इसे कहा गया। इस सेहत के अंदर इसको गनीमत जानते हुए इस वक्त को अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा मरिदल अब्दु औ साफर कुतिबा लहू मिस्ल मा कान यअमलु मुकीमन सहीहा। कि जब बंदा बीमार हो जाता है, बंदा जब बीमार हो जाता है या सफर पर होता है, सफर में कुछ रुखसतें दी गई, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात करके पढ़ ले, और अगर रोज़ा है तो सफ़र में रोज़ा छोड़ सकता है, ये रुखसतें अपनी जगह पर है। लेकिन अगर बीमार हो जाए
بیمار ہونے کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آ سکتا، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتا ہے یا لیٹ کر نماز پڑھنا پڑتا ہے، یا بسا اوقات وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسے حالات سے دو چار ہو جاتا ہے، آپ جانیں اس کا وہ بیمار ہونا بھی اس کے حق میں رحمت بنے گا۔ کب؟ جب وہ اپنی صحت مند زندگی کو عبادت میں لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا اکتبوا لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اس کے لیے وہی اجر لکھو جو وہ صحت مندی کی حالت میں کیا کرتا تھا، صحت مند رہ کر عبادت کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے عبادت میں کمی آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اجر برابر ملے گا، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ جب صحت مند تھے تب عبادت کرتے رہو، اگر اس وقت عبادت نہیں کیے اور بیماری میں جا کر یہ سمجھے کہ اب میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں، اب میں لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہوں، رخصت تو ضرور ہے لیکن اجر وہ نہیں ملے گا جو کسی عبادت گزار کو اس کے صحت مند زندگی میں ملا کرتا تھا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی جو بات کہی اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے اغتنم صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، بیماری آنے کا انتظار مت کرو کہ بیماری ابھی تو ہم اچھے ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، بلڈر ہیں، فلاں ہیں، ابھی کہاں مسجد کو جائیں، ابھی کہاں عبادت کریں، جب بوڑھے ہو جائیں چل پھرنے کے قابل نہ رہیں تو پھر مسجد کا کوئی کونا پکڑ لیں گے، مسجد میں جا کے اعتکاف کر لیں گے، ہاتھ میں تسبیح، جو لوگ تسبیح پڑھنے کے قائل ہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے وہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا جوانی کی حالت میں، جتنا صحت مندی کی حالت میں کیا جانے والا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہتر ہے اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ طاقت بنائیے، اللہ نے طاقت بنانے کا آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کمزور رہیں، بزدل رہیں، نہیں، بلکہ قرآن میں کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت بنائیں لیکن وہ طاقت کا غلط استعمال نہ ہو، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان سے بھتہ وصول کرنے کے لیے، ان کی زمینوں پر بیٹھ جانے کے لیے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے جو وراثت کے حصے ہیں ان سے انہیں محروم کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ طاقت اللہ کی عبادت میں لگنے کے لیے ہو، راتوں کے قیام میں کام آنے والی ہو، وہ طاقت دن کے صیام میں کام آنے والی ہو، ایسی طاقت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مومن اللہ کے پاس پسندیدہ ہے اور بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اسلام نے ہمیں صحت کو بگاڑنے والی چیزوں سے کئی ایک طریقے سے روکا ہے، ایسی تمام چیزیں جو انسان کی صحت کو بگاڑتی ہیں ان تمام چیزوں سے انسان رک جائے، ورنہ کیا ہوگا، اس کا دنیاوی اخروی نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی چیدہ منتشر تھی، اس کو میں نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ایک آیت ہمارے حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیدرآباد ہب آف دا ہاسپٹلس اینڈ ہوٹلس، ہوٹلوں کا ہب ہے اور ہاسپٹلس کا ہب ہے حیدرآباد، جہاں پر آپ دیکھیں دنیا میں شاید اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا حیدرآباد میں کھایا جاتا ہے، جتنے ہاسپٹل شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے اتنے ہاسپٹل ہمارے حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایکسٹرا، حد سے زیادہ کھانا۔ اگر شادیوں کی بات کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ڈش ہو جو ہاتھ سے چھوٹ جائے، دستر پر اگر بیٹھے وہ اپنی جگہ شوگر پیشنٹ ہیں، وہ اپنی جگہ بی پی پیشنٹ ہے، وہ اپنی جگہ مختلف گیسز کا پرابلم ہے، نہ جانے کیا کیا پرابلم ہے، لیکن دستر پر آنے کے بعد کوئی چیز ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔
یہاں تک کہ وہ حلق تک پہنچ گیا تو کولڈ ڈرنکس اس کا سہارا دے گا، کولڈ ڈرنکس پھر اسے نیچے اتارنے کے لیے کام آئے گا، اس کے ذریعے سے مزید پھر اتنا ہی نہیں، باہر نکلنے کے بعد زعفرانی چائے اور شاہی پان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہاسپٹلز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ساری بیماریوں کی جڑ معدہ ہے۔ اگر یہ معدہ خراب ہو جائے تو ساری بیماریاں انسان کے پاس جمع ہو جائیں گی، ساری بیماریاں انسان کے پاس جمع ہو جائیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا، کھاؤ پیو، کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسراف نہ ہو، حد سے آگے تجاوز نہ ہو، اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ پھر اسے گلانے کی فکر میں ہمیں کولڈ ڈرنکس کا سہارا لینا پڑے، اسے گلانے کے لیے ہمیں زیرہ سوڈے کا سہارا لینا پڑے، اسے گلانے کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج انسان ان تمام چیزوں میں مبتلا ہے۔ یہ کلو وشرب، اور اگر بات کہی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دور بہت خراب چل رہا ہے، زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کا دوسرا اینگل دیکھیں گے تو شاید پچھلے زمانے میں لوگ اتنا نہیں کھائے جتنا آج کا انسان کھا رہا ہے، اتنی نعمتوں سے سرفراز نہیں ہوئے، اتنی نعمتیں انہیں نہیں ملی جتنی نعمتیں آج کے انسان کو مل رہی ہے۔ شاید آج کی دعوتیں گزشتہ زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی وہ ڈشز نہیں تھے جو آج کا مسلمان یا آج کا انسان ان دعوتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اگر کہا جائے تو قرآن کی اس آیت کو بھی یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا، ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ان کی روزی صبح شام تر و تازہ پہنچتی تھی، تر و تازہ ہر قسم کی روزی پہنچتی تھی، اور وہ کھاتے تھے لیکن اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، نتیجہ اللہ تعالیٰ کس عذاب میں مبتلا کیا؟ بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو کھانے میں کمپٹیشن کرتے جا رہے ہیں، یہ جو ہماری ہوٹلیں، یہ جو ہماری آؤٹنگز اور فارم ہاؤس پر جا کر دعوتیں، یہ مختلف طریقے سے جو ہم صرف کھانا ہی ہمارا مقصد حیات بن گیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں جو ہم کھا رہے ہیں اس کا 1% بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نعمتیں ہم سے چھین لے تو پھر بھوک کا عذاب ہم پر مسلط ہو سکتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور ڈر کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ بھوک کا عذاب پیشنٹ پر مسلط ہے، جو کچھ کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، جو اسے انجیکشنز کے ذریعے سے دوا دی جائے، جو غذا دی جائے، بس اسی کی حد تک رہتا ہے۔ کتنے خاندان والے، کتنے مالدار لوگ تڑپ جاتے ہیں کہ میرے رشتہ دار کو کچھ کھلا دوں، کچھ جوس پلا دوں، کچھ اس کے پیٹ میں پہنچ جائے۔ کوئی مجال ہے کسی کے کہ ایک قطرہ پانی نہیں پلا سکتے، ایک قطرہ پانی کا نہیں پلا سکتے ہیں؟ تو ایسی نوبت یا یہ عذاب آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیے، کہیں اتنا مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ ایک ایک قطرے کے محتاج بن جائیں۔ تو یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بچا کر رکھیے، اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس صحت مندی میں آپ نے خوب کھایا، خوب اڑایا، خوب عیاشیاں کر لی، جب بیمار پڑ گئے، بستر پر پہنچ گئے، نہ آپ عبادت کر سکتے، نہ تلاوت کر سکتے، نہ ذکر کر سکتے، نہ آپ کو ہوش حواس ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سنتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، کہ سب سے بدترین برتن جو ابن آدم بھرتا ہے، سب سے بدترین وہ کیا ہے؟ اس کا پیٹ، اس کا پیٹ، وہ پیٹ میں بھرتا جاتا ہے۔ حالانکہ ابن آدم کے لیے 3 لقمے کافی ہے جو اس کی پیٹ کو سنبھال کر رکھ سکے، اس کی پیٹ کو سنبھال کر رکھ سکے، وہ کافی ہے۔ یعنی اتنا جھک نہ جائے، اتنا لاچار مجبور اور لاغر نہ ہو جائے، اس کے لیے اسے تھوڑا ہی کافی ہے۔ اگر کھانا ہی ہے تو 3 حصے کر لے، ایک کھانے کا حصہ، ایک پانی کا حصہ،
اور ایک سانس لینے کا حصہ. لیکن ہم تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ نہ پانی کے لیے جگہ بچتی ہے نہ سانس لینے کی جگہ بچتی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے. دوسری تلقین جو ہمیں اسلام کرتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب یہ جو مختلف لوگ حرام چیزوں کے عادی ہیں، جو شراب کے اور اسی طرح سگریٹ، تمباکو، زردہ، افیون، نہ جانے اور کتنی چیزیں ہیں جس کے آج لوگ جس میں مبتلا ہیں، جس کے عادی ہیں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسلام نے 1400 سال پہلے کہا، اور آج بیچنے والا وہ چیز یہ اسٹکر لگا کے بیچتا ہے کہ یہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے باوجود ہم پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس کے باوجود ہم تمباکو کھاتے ہیں، ہمارے پان میں مسالے وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں. معلوم ہے ہم کو کہ اس سے یہ ہمارے پھیپھڑے خراب ہوں گے، ہمارا دل، گردے، یہ ساری چیزیں افیکٹڈ ہو سکتی ہے. کیا کریں، عادت ہے، چھوٹتی نہیں ہے، مجبوری ہے. تو عادت کیوں ڈالی گئی؟ عادت کی نوبت کیوں آئی؟ تو کہتے نہیں، پہلے شوق تھا، شوق جا کر عادت بن گئی. شوق کیسے بنا؟ دوست نے کھلا دیا تھا، کہاں کہیں گئے ساتھ میں تو لوگوں نے کچھ مزہ چکا دیا تھا، اب وہ مزہ لگ گیا، وہ مزے کی سزا بعد میں نکلی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں، ان چیزوں کو حلال کیا جو پاکیزہ ہے. جو ناپاک چیزیں ان کو اللہ نے حرام کر دیا. اللہ نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا. اب جو چیزیں بھی حرام اسلام میں کہی گئی وہ سب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. اب سگریٹ پینے والا پیتے ہوئے یہ کہتا ہے، معاف کرنا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی داڑھی رکھ کے، کرتا پیجامہ پہن کے، مسجد کے سامنے ٹھہر کے بڑی بڑی سگریٹیں پھونکتے ہیں، کش لیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ حرم کے اندر، مسجد نبوی کے سامنے اور کعبۃ اللہ کے پاس باہر صحن میں، وہاں ٹھہر کر بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں. اس کو ایک فخر سمجھتے ہیں، نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. اب یہاں فتویٰ لیتے ہیں. فتویٰ کس طرح کا لیتے ہیں؟ نہیں، وہ مکروہ ہے. مکروہ کس نے کہا؟ قرآن میں کہا گیا کہ یہ مکروہ ہے، یا احادیث میں کہا گیا کہ مکروہ ہے؟ حدیث میں تو اسے حرام کہا گیا. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ہر وہ چیز جس کا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے، اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام. فقلیلہ حرام، اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے. اس سگریٹ میں جو تمباکو ہے، اس پان میں جو زردہ ہے، اس کا زیادہ استعمال کرنے سے اگر نشہ آتا ہے تو پھر یاد رکھیں اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے. اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام بنایا ہے، اسے حرام ہی سمجھنا ہوگا. اب بعض چیزیں ایسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بنایا ہے، اس کو بعض علماء نے مکروہ اپنی جانب سے فتویٰ دے دیا. جیسے جھینگے، جھینگے حلال ہے، لیکن کچھ علماء نے کیا کہا؟ نہیں، یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے تو وہاں کوئی چھوڑتا ہے؟ دعوت میں کوئی نہیں چھوڑتا ہے. دستر پر آ جائے تو اس کو کھا جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اندر جو تمیز ختم ہو گئی حرام اور مکروہ کی، جس کی وجہ سے ہر چیز آمد در گھسیٹ، جو آیا اس کو چلاتے جاؤ، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ حرام میں بھی پڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، اس حرام کا وہ شکار کر رہا ہے، اس حرام میں ملوث ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا پیٹ ہماری مرضی، ہم جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، تم کون ہوتے بولنے والے؟ اسلام میں جسم کا بھی ایک حق قرار دیا گیا. اِنَّ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. الگ الگ الفاظ کے ساتھ جسم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا گیا کہ جسم کا بھی حق ہے. اس جسم کی حفاظت کرنا، اس جسم کو پاک صاف رکھنا، اس جسم کو بیماریوں سے بچانا، اس جسم کو طہارت سے رکھنا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس جسم کو آرام بھی پہنچانا ہے. اب بہت سے نوجوان ہیں
نوجوان تو کیا کہیں، آج کل تو بوڑھے لوگ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے، بچے جوان بوڑھے سب بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ فجر تک، اب ٹائم بڑھ گیا ہے ہمارا، ہم اتنے اپڈیٹ ہو گئے ہیں کہ پہلے رات میں 12 بجے تک نیند نہیں آتی تھی، اب تو فجر تک بھی نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم بستر پر لوٹ پوٹ ہوتے رہتے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، لیکن نیند نہیں آتی ہے۔ اور نوبت یہاں تک بھی ہے بعض لوگوں کی کہ نیند کی گولیاں ڈالنے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں ڈالنے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آپ کے گھر آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق سوال کیا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں، دن بھر آپ کا روٹین کیا ہے۔ امہات المومنین آپ کے عمل کے تعلق سے جب بتاتی ہیں تو وہ ان میں سے 3 لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے نبی کے سامنے بہت کم ہے۔ تو ایک کہتا ہے کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، کیا کہتا ہے؟ رات بھر جاگوں گا، فون دیکھوں گا، ویڈیوز دیکھوں گا، فلم دیکھوں گا، نہیں، رات بھر عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں سوؤں گا۔ آپ نے بعد میں ان 3 کو بلایا، اس میں سے ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا۔ تو ان 3 کو بلا کر آپ نے کہا کہ میں رات میں جاگتا بھی ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اصلی اللیل وارقد، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، جاگنے کا مقصد نماز پڑھنا، جاگ کر نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور اس شخص نے کیا کہا تھا؟ رات بھر جاگ کر عبادت کروں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ رات میں تھوڑی دیر جاگ کر عبادت بھی کروں اور سو بھی جاؤں۔ اس راستے سے، اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیتا ہے عبادت کے لیے رات بھر جاگنا بھی، آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے کو چھوڑ دے، میری سنت کو چھوڑ دے، میرے طریقے کو چھوڑ دے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ رات بھر عبادت کرنے والا مسلمان نہیں ہے، تو ہم جاگ کر بے حیائی کا نظارہ کرنے والے ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص رات بھر عبادت کرنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، سونا بھی ہے، آنکھوں کا حق ہے، جسم کا حق ہے، اسے سو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا ہی سونے کے لیے، اور ہم وہاں سوتے نہیں ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ ہم نے پوری کایا ہی پلٹ دی ہے، ہم نے سارے معمولات ہی بدل دیے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہیں جو بیماری آنے پر بیماری کا گلا شکوہ کرتے ہیں، بیماری سے، یا یہ کہیں کہ بیماریوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مجھے یہ بیماری آنا تھا کیا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہمارے ہی گھر میں ایسا ہونا تھا۔ نہیں، بیماری بھی اپنی جگہ ایک نعمت ہے، بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے تعلق سے کہا تھا، بخار کے تعلق سے کہا تھا لا تسبی الحمى، بخار کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو، فإنها تذهب خطايا ابن آدم، وہ ابن آدم کے گناہوں کو ویسے ہی جھڑا دیتی ہے، وہ ابن آدم کے گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتی ہے۔ کون؟ بخار۔ کیسے؟ جیسے آگ میں ڈالنے سے لوہے کا زنگ نکل جاتا ہے، ویسے یہ بخار میں جانے کی وجہ سے یہ جسم جو بخار کی بھٹی میں بھنا ہوا ہے، اس سے وہ گناہ بھی ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ بیماری کو برا بھلا کہتے ہیں، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ بیماری آنے پر صبر بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مصیبت یا ایک اور بیماری یا ایک اور ایسی چیز جس کے اندر آج کا مسلمان مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اعضائے بدن کا غلط استعمال۔ اللہ نے آنکھ دی ہے اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں اچھی چیزوں کو سننے کے لیے، دل دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور حلال و حرام کی تمیز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنے کے لیے، لیکن آج ان تینوں اعضاء کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ آج مختلف ڈیوائسز ایسے آ گئے ہیں جہاں پر انسان اپنے کانوں میں لگا کر صبح سے شام تک موسیقی، گانا بجانا، ڈی جے، یہ ساری چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور آنکھوں کا استعمال بے حیا چیزوں کو دیکھنے میں لگاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا، خصوصی الگ سے سوال ہوگا۔ ویسے جسم کے سارے جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَهُ، جسم کو کہاں گھلایا، کہاں لگایا، یہ سوال تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال ہوگا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا،
کان کے تعلق سے، آنکھ کے تعلق سے، دل کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے کہ ان کا استعمال کہاں کیا گیا۔ تو یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے اللہ نے کہا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو یہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا وبصیرا، ہم نے اسے دیکھنے والا سننے والا بنایا۔ تو یہ آنکھ اور کان کا اگر غلط استعمال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اس کا سوال کرنے والا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور آنکھ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ کان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اسے غلط چیزوں کے سننے میں نہ لگائیں، بلکہ انسان کے جسم میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، میں نے جیسے کہا کہ اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو ان لوگوں کو جا کر دیکھیں جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ آنکھ آپ کے پاس ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے جا کر پوچھیں۔ کان آپ کے پاس صحیح سلامت ہے تو اس سے جا کر پوچھیں جس کے کان خراب ہو گئے ہیں۔ جو چل نہیں سکتا معذور ہے پیروں کا، اسے جا کر دیکھیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ پریشان ہیں۔ آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ پریشان ہیں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ پریشان ہیں۔ آپ کے پاس خزانہ نہیں ہے، آپ پریشان ہیں۔ لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ ایسی نعمت ہے جو خزانے والے کے پاس نہیں ہے، وہ جائیداد والے کے پاس نہیں ہے، وہ ذاتی گھر والے کے پاس نہیں ہے، وہ پیسہ بینک بیلنس رکھنے والے شخص کے پاس نہیں ہے۔ وہ نعمت ہے صحت۔ اس صحت کی قدر کیجئے، اس صحت کو اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بیماری میں مبتلا بھی کر دے اور اس وقت عمل میں تخفیف ہو جائے، عمل نہ کر سکے، تو بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صحت مند زندگی میں جو آپ نے عمل کیا تھا اس حساب سے آپ کو بیماری کی حالت میں بھی اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنے اور صحت کو اللہ کی عبادت میں لگانے والا بنائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔